اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سپاس فراوان اور لامتناہی جو ہمارے روئیں روئیں سے نکل رہی ہے اور ہمارے تمام وجود پر محیط ہے، اور جو ہم اپنے عقل و خرد کی گہرائیوں اور اللہ جل جلالہ و اعلی شانہ کی رحمت و رحمانیت کے عشق و محبت میں ڈوب کر تعقل و تدبر کی گہرائیوں اور جسم و جان کی پہنائیوں سے صرف اسی کی خاطر اور اسی کے لیے کرتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتی، اور جس کا مقصد و مدعا فقط ان نعمتوں کا شکر و سپاس ہے کہ جو وجود نعمت وجودی کے ساتھ ساتھ اس وجود کے تکامل و ترقی کے تمام وسائل کی فراہمی پر مشتمل، اور درود و سلام ہو رحمت الہی کا تمام انبیاء و رسول، خصوصاً آدم و حوا، ابراہیم و آل ابراہیم، محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین، اللہ کے ملائکہ اور تمام بندگان الہی، خصوصاً وہ بندگان الہی، ان بندگان الہی پر جو ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے تمام وجود سے، اپنی تمام اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کے ساتھ اللہ علی الاعلی کی نصرت و مدد کے لیے نہ فقط آمادہ ہیں بلکہ عملی طور پر سرگرم عمل ہیں۔ تو ارشاد رب العزت ہے اپنے کلام زندہ و متحرک میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے صاحبان ایمان، دیکھیے گفتگو ہو رہی ہے ایماندار لوگوں سے، ان لوگوں سے کہ جو یہ بات کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک جانتے ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی اور اللہ کے فیصلے پر خوش و خرم رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو دل کی گہرائی سے اپنے پورے وجود کی گہرائی سے اپنی عقل و خرد کی پوری توانائی کے استعمال کے بعد مجھ پر ایمان لے آئے ہو، تو یہ ایمان تمہارا خالی نہ ہو، یہ ایمان تمہارا بھکاری نہ ہو۔ تم میرے سامنے بھیک مت مانگو، میں نے تمہیں تمہارے وجود اور تمہارے وجود کے تکامل سے متعلق تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو میں نے تمہیں نہ دی ہو۔ تم اگر اپنے اس خزانے کو کھنگال نہیں پا رہے ہو، تم اگر اس خزانے کی چیزوں کو درک کرنے سے قاصر ہو، تم اگر ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہو، اور تمہیں خلا محسوس ہو رہا ہے اپنی زندگی میں کسی بات کا، تو تم بھکاریوں کی طرح مجھ سے مانگو مت۔ مجھے بھکاری لوگ نہیں پسند ہے۔ کلٌ علی مولا مت بننا، وہ غلام مت بننا، ایسے بندے مجھے نہیں چاہیے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے آقا کے لیے مصیبت کھڑی کرے، ہر وقت اپنے آقا سے مانگتے رہیں، کچھ کمانے کی طاقت پیدا نہ کرے۔
مجھے وہ بندے چاہیے ہیں، مجھے وہ انسان چاہیے ہیں، مجھے وہ خلفاء اپنے چاہیے ہیں کہ جو میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو اب اگر تم ان نعمتوں کے خزانے کو ٹٹولنے میں قاصر ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ نعمتیں تمہارے پاس نہیں ہیں اور تم ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کی کلید یہ ہے، اس کے لیے راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم میری مدد کرو۔ تم کائنات کے تکامل میں، کائنات کی تخلیق میں، نئی کائناتوں اور کہکشاؤں اور مخلوقات کی تخلیق میں میرے معاون و مددگار بننے کی کوشش کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ان خزانوں کی گہرائیوں تک پہنچا دوں گا، اور اس خزانے میں جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں اور تمہیں درک نہیں ہو رہی ہیں ان کا ادراک دے دوں گا۔ اور فقط یہی تک نہیں، بلکہ ان نعمتوں کے استعمال کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو گہرے سمندر آ جاتے ہیں، جو ایسے طوفانوں میں سے گزرتی ہے کہ جن طوفانوں میں اتنی بلاخیز ہوائیں اور لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہیں اور نسلیں ان کو نہیں ڈھونڈ پاتی، ان مشکلات کے اوپر قابو پانے کی طاقت دے دوں گا۔ یثبت اقدامکم، ان مشکلات پر قابو پانے میں تمہیں خوشیاں، مسرتیں اور نشاط عطا کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا وہ طریقہ جو سورہ محمد کی 7ویں آیت میں خداوند عالم بیان فرماتا ہے۔ اب جب میں اپنے دوستوں، بزرگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے تو اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ بڑے مغرور انسان ہیں، ہم تو بہت خواضع ہیں، اس لیے ہم تو اللہ سے نمک بھی ڈالتے ہیں کھانے میں تو مانگ کے ہی ڈالتے ہیں۔ اب بتائیے، ہمیں ان کی بات کی قدر ہے، ہم ان کی بات سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مغرور مت سمجھیے، ہم مغرور نہیں ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت دے دی ہے، تو کیا مانگیں ہم؟ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی پستی کی وجہ سے ان نعمتوں کے ادراک سے چونکہ قاصر ہیں، اور اس کی کلید اللہ نے یہ دی ہے کہ اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے ان کے مخلوقات کے تکامل میں تو وہ ہمیں ان نعمتوں کا درک عطا کر دے گا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا علم اللہ نے ہمارے اس سینے میں بھر دیا ہے، جتنی فکر کو ہماری دماغ میں کھول دیا ہے، اور جو ہمیں بلندی فکر و عمل عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کے بندگان نے خالص، اس کے خلفاء، اس کے نائب مناب، اس کی اس مخلوق کو کہ جس کو اس نے تسخیر کائنات کی نعمت سے نوازا ہے، اس بلندی کے راستے کی طرف ہدایت کریں، اس عزت و کرامت کے راستے کی طرف ہدایت کریں کہ وہ اس بات سے، اس پستی سے نکل آئے کہ اگر اس کو کہا جائے فرشتہ تو وہ خوش ہو، اور اگر اس کو کہا جائے انسان تو وہ کہے کہ یہ کیا کہہ دیا۔ فرشتے ہمارے مسجود نہیں ہے کہ ہم فرشتہ بننے پر فخر کریں، ہم مسجود ملائک ہیں۔ فرشتوں کو فخر ہونا چاہیے کہ اگر ان میں انسانیت پیدا ہو جائے، ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں اگر فرشتگی پیدا ہو جائے۔ ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیا کیسا خلق کیا ہے، لیکن ہمیں اب تک جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ فرشتے تو ہیں، وہ اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو ان کو دے دیا گیا ہے
ورک وہی کرتے رہتے اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. اگر ایسے ہیں، معلوم نہیں مجھے کہ ہیں ایسے کہ نہیں، میں اس بات پر کوئی بہت زیادہ یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ ایسے ہیں بھی تو ہم ایسے نہیں بننا چاہتے. ہمیں یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی کہے فرشتہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ فرشتے اس مقام پر پہنچیں کہ وہ انسانیت کے صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اور ہم اللہ کی عطا کردہ نعمت خلافت و نعمت تسخیر کائنات اور ان تمام نعمتوں کو جو اس نے ہمارے ساتھ ہمیں دی ہیں پیدائش کے ساتھ، ان نعمتوں کو اس طرح بروئے کار لائیں کہ وہ فرشتے جو اس وقت پریشان تھے کہ اللہ نے اس انسان کو کیوں خلافت دی ہے کہ جس کے متعلق ہماری ریڈنگ تو یہ ہے کہ یہ فساد کرے گا کائنات میں، یہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس قسم کے انسانوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں انسان کو سجدہ کرنے کو کہا تھا. تو وہ اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے آج بار بار ہمیں سجدہ کریں خوشی کے ساتھ، اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ کہیں کہ پروردگار اب ایسے بندے پیدا ہوئے کہ جن کو تو نے نبی تو بنا کے نہیں بھیجا، جن کو ولی تو بنا کے نہیں بھیجا، لیکن وہ نبوت و ولایت کے اخلاق کو اور ان کے صفات کو اور ان کے افکار کو اپنانے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ جب خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی ماڈل ہو، کوئی تمہارے سامنے ایک ایسی شخصیت ہو کہ جس شخصیت کو تم یہ سمجھو کہ تمہیں اس جیسا بن جانا چاہیے ہے، تو میں نے رحمت للعالمین بنا کر اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کے قدم بقدم چلنا شروع کر دو، تم کمال مطلق تک پہنچ جاؤ گے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ہم نے رسول و اہل بیت رسول کے اندر تمہارے لیے ایسے نمونے بنا دیے ہیں کہ جن نمونوں پر اگر تم قدم بقدم چلنے لگو گے اور اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو، اپنے علم کو، اپنی دانش کو، اپنی اطاعت کو، ہماری عبادت کو، ہماری نصرت کو اس طرح سے انجام دینے لگو گے جس طرح سے رسول و اہل بیت رسول، انبیاء و رسول، آدم و حوا، ابراہیم و آل ابراہیم، محمد و اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے انجام دیا، تو تم اسی مقام پر آؤ گے جس مقام پر ان لوگوں کو محشور کروں گا میں روز قیامت. اس لیے آپ دیکھ لیں روایات میں کثرت سے یہ بات ملتی ہے کہ بہت سے لوگ رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح سے آپ کے ساتھ ہم محشور ہوں، اسی مقام پر، اسی عزت پر، اسی کرامت پر. تو رسول نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، واجبات پر عمل کرتے ہو، خمس و زکوٰۃ دیتے ہو، نہ. رسول نے ہر ایک کو ایک نصیحت کی. کسی سے یہ کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو، کسی سے یہ کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی سے یہ کہا کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی سے یہ کہا کہ تم سچ بولنا شروع کر دو، کسی سے یہ کہا کہ آج سے تم جھوٹ بولنا بند کر دو. ایک نصیحت کی اور کہا یہ ایک نصیحت اگر تم پکڑ لو گے اور اس پر عمل کرو گے تو قیامت کے دن میرا وعدہ ہے کہ تمہیں اسی خلط کے ساتھ، اسی عزت و شرافت کے ساتھ قدم بقدم اپنے ساتھ لے کر بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوں گا. یہ ہے کمال رسالت، یہ ہے کمال رحمت للعالمین. جب ہم اس کمال کو بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں غرور ہے. ہاں، ہمیں غرور ہے اپنے جد امجد کی عظمت و شرافت و کرامت پر. ہمیں غرور ہے اس بات پر کہ ہمارے دادا نے ہمیں یہ بات تعلیم دی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کہ الہی
کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے مفاخر میں سے یہ بات ہے، میری عزت و شرافت اس میں ہے، میں سر اٹھا کر اس لیے چلتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، وَأَنْتَ كَمَا أُحِبُّ، تو اس سے بھی کہیں بلند ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، جو میں نے اپنے رب کے لیے سوچا ہے، جو میں نے اپنے رب کے بارے میں سمجھا ہے، تو اس سے بہت بلند ہے پروردگار، فجعلنی کما تحب، تو مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے، تو مجھے علی جیسا بنا دے، تو مجھے محمد عربی جیسا بنا دے، تو مجھے حسنین جیسا بنا دے، تو مجھے ابراہیم جیسا بنا دے پروردگار، یہ ہے میری تمنا، اور اسی تمنا کی خاطر میں تجھ سے مانگتا نہیں، میں تیری مدد کے لیے تیار ہوں، جس حد تک میں تیری مدد کر سکتا ہوں میں اس میدان میں آگے بڑھتا ہوں، اور میں اپنے تمام دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر رحمت الہی کے سائے میں اللہ کی نصرت و مدد کے لیے حرکت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے پروردگار، جو علوم کے خزانے تو نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں ان علوم کے خزانوں کو پہچاننے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں وہم و گمان اور بدگمانیوں کی جہالت و تاریکیوں سے نکل کر نور علم و معرفت کی پہنائیوں میں غوطہ زن ہونے کی توفیق مرحمت فرما، اور ہمارے لیے اپنے علوم کے خزانوں کے بکس کھول کر اس طرح شفاف کر دے کہ ہم ان کے نکات کو سمجھ سکیں، استعمال کر سکیں، اور تیری نصرت میں اس کو بروئے کار لا سکیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے خزائن علوم کو پوری کائنات میں اس طرح منتشر کریں کہ پوری کائنات تیری عبادت و اطاعت و شفقت سے بہرور ہو سکے۔ اے سراپا رحمت، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ وصلی اللہ علی انبیاء اللہ والمرسلین، لا سیما آدم و حوا و ابراہیم و آل ابراہیم و محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔